أتيت. تو یہ تکبر کا وہ مریض ہوتا ہے جو اپنے مرض کو چھپا نہیں سکتا، سب لوگوں کے سامنے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا. جو آدمی سامنے پھڑیاں مار رہا ہو نا بہت زیادہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے، اس کا مطلب اسی تکبر کا وہ مریض ہے جو شدید مریض ہے، جو اپنے مرض کو اندر چھپا بھی نہیں سکتا کہ میں یہ تھا اور میرا دادا یہ، میرا باپ یہ، اور میں نے یہ کارنامہ کیا اور میں نے یہ کارنامہ کیا. اس کارناموں میں وہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کارنامہ. وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ وہ جھوٹ اس لیے بول رہا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میرے اندر بہت بڑائی ہے. اور دوسرا مریض وہ ہوتا ہے جو خفیہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا مرض لوگوں کے سامنے ظاہر تو زیادہ اپنی زبان سے نہیں کرتا، لیکن بہرحال وہ مرض اس کے اندر شدید ہوتا ہے، وہ اور انداز سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو طبیب اور ڈاکٹر اور دل کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ مرض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو علاج کیا ہے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں پھر اگلے جمعے بات پوری کریں گے. یہ بات ذرا سوچئے کہ آپ کے پاس جو کمال ہے وہ کیا آپ کا اپنا ہے؟ جو مال ہے وہ خود کمایا ہے کیا؟ یہ تو قارون کہتا تھا. قارون کو جب کہا گیا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، تو قارون نے کہا کہ بھائی یہ تو میں نے اپنے ہنر کے بل بوتے پر کمایا ہے، تم کون ہوتے ہو زکوٰۃ مانگنے والے؟ جاؤ اپنا کام کرو. یہ تو علی علم عندی، میں بہت ہنرمند آدمی ہوں، ایکسپرٹ بزنس مین ہوں، میں نے کمائے، تم کون ہوتے ہو؟ جاؤ. تو یہ مال اپنا کمال ہے کیا؟ یہ حسن اپنا کمال ہے کیا؟ یہ عہدہ اپنا کمال ہے کیا؟ یہ علم اپنا کمال ہے؟ یہ عبادت کیا میرا کمال ہے یا اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے مجھے تلاوت کی اور مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ نے مجھے مسلمان بنا دیا؟ تو اللہ کا کمال ہے. تو غیر کے کمال پر بھی کون بے وقوف ہے جو اتراتا ہے کہ میں شادی پہ کسی کی مانگی ہوئی واسکٹ پہن کے چلا جاؤں، مانگا وہ جوتا اور مانگے ہوئے کپڑے پہن کے چلا جاؤں اور پھر میں پھڑیاں ماروں لوگوں کے سامنے، وہ واہ جی واہ کیا میری واسکٹ اور کیا میرے جوتے. یہ تو اس بے وقوف کی مثال ہے. تو ساری نعمتیں جب کہ اللہ کی دی ہوئی ہیں تو کوئی عقل مند آدمی یہ سوچ سکے کہ یہ اترانے کی چیز نہیں ہے، یہ بڑائی جتانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عاجزی اور شکر کا مقام ہے کہ میرے اللہ نے مجھے دیا، اللہ الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جنت میں اپنے کمال سے داخل نہیں ہوگا، کوئی جنت میں، کوئی بڑا عابد، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا زاہد. صحابہ نے عرض کیا وانت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گا. جب سارا کام اللہ کے فضل سے ہے تو پھر بڑائی تو اس اللہ کی ہے نا. اس لیے ہم اللہ اکبر ہر چیز کے بعد، اس لیے ہر نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ. کیوں؟ بڑائی اللہ کی، اللہ نے دیا، میں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ نسخہ ہے شکر کا. ایک علاج آج عرض کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے کہ شکر کی اگر عادت بنائی جائے تو تکبر کا علاج ہو جاتا ہے. شکر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ نے نعمت مجھے دی الحمدللہ، آپ نے مال دیا الحمدللہ، آپ نے حسن دیا الحمدللہ، آپ نے عہدہ دیا الحمدللہ، آپ نے نماز اور عبادت کی توفیق دی الحمدللہ، آپ نے علم دیا، ہنر دیا، اسکلز دی مجھے الحمدللہ. تو الحمدللہ کو یہ سوچ کر کہنا کہ اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، آپ کا کمال ہے، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں. چھری اگر اچھا کاٹتی ہو اور کوئی چھری کی تعریف کرے تو وہ چھری کی تعریف نہیں ہے، بنانے والے کی تعریف ہے. اگر کوئی گاڑی بہت اچھی دوڑتی ہے اور بہت اچھے سپیکس ہیں اس گاڑی کے، اور کوئی اس گاڑی کی تعریف کرے تو بہت بے وقوف آدمی ہوگا جو یہ سمجھے کہ گاڑی کی تعریف ہو رہی ہے. وہ گاڑی کی تعریف نہیں ہو رہی، وہ اس کمپنی والوں کی تعریف ہو رہی جنہوں نے وہ گاڑی بنائی ہے. تو یہ شاہکار صناعی میرے خالق اور مالک مولا نے بنائی ہے. لہذا یہ سوچ کر انسان اپنے آپ کو نیچے کر لے، ہمبل کر لے کہ بھئی میرا کوئی کمال نہیں، میرا اللہ کا کمال ہے، مجھے کیا حق ہے اترانے کا، دوسروں کو ذلیل سمجھنے کا. اللہ تعالی ہمیں اس خطرناک بیماری اور باقی ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے بچنے کی اور اس کا علاج کرانے کی اور اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے.